ناظرین، آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے مبارک حالات بیان کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت بلند مقام عطا فرمایا۔ ترجمہ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ سورہ مریم 56 سے 57۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والے جلیل القدر نبی تھے۔ مؤرخین اور ماہرین انساب انہیں خنوخ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق آپ حضور اکرم کے نسب مبارک میں بھی شامل ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے انسان تھے۔ آپ علم، حکمت اور عبادت میں نمایاں مقام رکھتے تھے اور اپنی قوم کو اللہ کی اطاعت اور نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا۔ مفسرین نے اس آیت کی مختلف تشریحات بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم نے آسمانوں کے سفر کے دوران حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ بعض آثار میں حضرت ابن عباس اور حضرت کعب الاحبار سے ایک روایت منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک فرشتے نے آسمان کی طرف اٹھایا، جہاں حضرت ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کی۔ بعض مفسرین جیسے حضرت مجاہد ضحاک اور حسن بصری نے اس آیت کی مختلف تشریحات بیان کی ہیں۔ کسی نے چوتھا آسمان، کسی نے چھٹا آسمان اور کسی نے جنت کا ذکر کیا ہے، لیکن صحیح حدیث کی روشنی میں چوتھے آسمان والی روایت زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ امام بخاری نے ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہیں، لیکن جمہور علماء اس رائے کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ قرآن و حدیث سے دونوں انبیاء کا الگ الگ ہونا زیادہ واضح معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، عبادت، سچائی اور اللہ کی اطاعت انسان کو دنیا و آخرت میں بلند مقام عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کر